بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 70 بلکہ 71 سمجھیے۔ ثم ان المصنف لما فرغ عن بیان العامل غیر المخصوص شرع في بيان العامل المخصوص وأورد فيه 3 مذاهب وبين كل مذهب بدلیل وشبهه بمسألة فقهية فقال۔ پھر مصنف جب فارغ ہو گئے ہیں غیر مخصوص عام کے بیان سے، عام کی 2 قسمیں ہیں، عام مخصوص عن البعض، عام لم يخص عنه شيء، تو یہاں پر عام لم يخص عنه شيء کو بیان کیا گیا، اوپر سمجھ میں آ گیا نا۔ پھر اب عام مخصوص کو لا رہے ہیں، تو فارغ ہو گئے ہیں غیر مخصوص کے عام کے بیان سے، تو شروع کیا ہے مخصوص عام کے بیان میں، اور اس میں لائے ہیں 3 مذہب، اور اس میں 3 طرح کے مذہب بول رہے ہیں عام مخصوص من البعض کے بارے میں، اور بیان کیا ہر مذہب کو دلیل کے ساتھ، اور اس کی تشبیہ بیان کی ہے ایک فقہی مسئلے کے ساتھ، مطلب ہر مذہب کو بیان بھی کرے اور اس کی فقہی کیا کہتے ہیں تشبیہ بھی دی ہے۔ سناتے فَإِن لَحِقَهُ خُصُوصٌ مَعْلُومٌ أَوْ مَجْهُولٌ لَا يَبْقَى قَطْعِيًّا لَكِنَّهُ لَا يَسْقُطُ الْاحْتِجَاجُ بِهِ۔ یہ عام طور پر احناف کا جو مسئلہ ہے یہی ہے وہ کہ اگر اس کو لاحق ہو جائے خصوص معلوم یا مجہول، میں اس کی پوری تفصیل آپ لوگوں کو اصول الشاشی میں کھول کے اپنے ذہنوں میں ٹھوس کے پڑھانے کی کوشش کرا تھا، پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کو لاحق ہو جائے خصوص معلوم یا مجہول، یعنی عام جس میں سے بعضوں کو خاص کر لیا گیا ہے حکم سے، یعنی اس کے حکم سے بعضوں کو نکال دیا گیا ہے استثناء کے ذریعے، یا جو ہے یا کس کے ذریعے استثناء کے ذریعے نکالا جاتا ہے، شرط کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے، یا سمجھ لو بعد میں علیحدہ حکم کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے، تو اگر اس کے ساتھ لاحق ہو جائے مخصوص، چاہے وہ معلوم ہو یا مجہول ہو، وہ جو بعضوں کو خاص کیا گیا ہے وہ بعض معلوم بھی ہو سکتے ہیں، وہ بعض مجہول بھی ہو سکتے ہیں، تو اس وقت عام کی قطعیت باقی نہیں رہے گی۔ تو ان کے بیان کرنے کا انداز دیکھیں نا، تو منار والوں کا اصول شاشی والوں کے کیا ہے، عام کی 2 قسمیں بیان کرے، ہر قسم کا الگ الگ حکم بیان کرے، انہوں عام کی قسمیں بیان کرے۔ پہلے یہ بول دیے کہ عام جو ہے قطعی ہوتا ہے، کیا بول دیے؟ اس کے بعد بول رہے ہیں کہ لیکن اگر اس عام کے اندر بعضوں کو خاص کر لیا گیا ہے تو پھر قطعیت باقی نہیں رہے گی۔ یہ طریقہ ہے بولنے کا ان کا، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، لا يبقى قطعيا، وہ قطعی باقی نہیں رہتا، لکنہ لا يسقط الاحتجاج به، لیکن اس سے دلیل پکڑنا ساقط نہیں ہوگا، اس سے دلیل پکڑنا ساقط نہیں ہوگا۔ ای ان لحق هذا العام الذي كان قطعيا مخصص معلوم المراد او مجهول المراد، یعنی اگر لاحق ہو جائے اس عام کو، هذا العام بولنا، کیا بولنا؟ اگر لاحق ہو جائے اس عام کو الذي كان قطعيا، جو کہ قطعی تھا، یہ عام جو کہ قطعی تھا، اس کو لاحق ہو جائے مخصص معلوم المراد، ایسا مخصص جس کی مراد معلوم ہو، او مجہول المراد، یا جس کی مراد مجہول ہو، ایسا مخصص جس کی مراد معلوم ہو یا مجہول ہو، دونوں چیز کچھ ہو سکتا ہے۔ فالمختار، تو زیادہ پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ انه لا تبقى قطعیته، کہ اس کی قطعیت باقی نہیں رہے گی، ولكن يجب العمل به، لیکن اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، لیکن اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، مطلب یہ کہ ظنی دلیل ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ کما ہوا شأن سائر الدلائل الظنیہ، جیسا کہ تمام دلائل ظنیہ کی شان ہے، من خبر الواحد والقیاس، خبر واحد میں سے اور قیاس میں سے، خبر واحد اور قیاس کی جیسی اہمیت ہے، جیسا اس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے، ویسے ہی عام مخصوص منہ البعض مجہول یا معلوم، اس کی بھی دلیل ہو جائے گی۔ والتخصیص فی الاصطلاح، اب تخصیص کیا ہے؟ تخصیص کیا ہے اس کی تفصیل کر رہے ہیں۔ والتخصیص فی الاصطلاح هو قصر العام على بعض مسمیاته بکلام مستقل موصول، اور تخصیص اصطلاح میں وہ عام کو کم کرنا ہے، عام کو کم، یعنی عام کو محصور کرنا ہے، اس کے بعد مسمیات میں پوروں پہ حکم ثابت نہیں کرنا ہے۔ ایک دروازہ بند کر، الگ سے بولنا، کیا عام نہیں، اشارہ کرے بھی تو نہیں بند کرا، عام کیا ہے؟ ہاں، تخصیص اصطلاح میں، تخصیص اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ عام کے حکم کو محصور کر دینا اس کے بعد مسمیات ہے، یعنی عام کا جو حکم عام تھا نا، عام کا جو حکم عام تھا، اس عام میں سے بعضوں کے رکھ کے بعضوں کو باہر نکال دینا، یہ ہے مطلب۔ ہاں، عام کے حکم کو محسوس منحصر کر دینا اس کے بعد مسمیات میں، بکلام مستقل موصول، مستقل علیحدہ
ملے ہوئے کلام سے، مستقل موصول کلام سے، مستقل موصول کلام مطلب کام اس میں ملا ہوا ہے، مستقلا ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ كَلَامًا، اگر وہ کلام سے نہیں کی گئی تخصیص، اگر وہ تخصیص کلام سے نہیں کی گئی، بِأَنْ كَانَ عَقْلًا أَوْ حِسًّا أَوْ عَادَةً أَوْ نَحْوَهُ لَمْ يَكُنْ تَخْصِيصًا اصطلاحًا. سمجھ میں آ گیا نا؟ اس طور پر کہ وہ عقلی ہو یا حسی ہو یا عادت ہو یا اس جیسی ہو، مطلب تخصیص جو ہے عقل سے ہو رہی ہے یا حس سے تخصیص ہو رہی ہے یا عادت کی وجہ سے تخصیص ہو رہی ہے یا کوئی اور طریقے سے تخصیص ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو تو پھر اس کو کیا مخصص نہیں بولیں گے، اس کو مخصص نہیں بولیں گے. ہاں، لم یکن تخصیصا اصطلاحا، وہ تخصیص اصطلاحی نہیں ہوگی، ولم یصر ظنیا، اور وہ ظنی نہیں ہوگا. تو تخصیص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام مستقل موصول ہونا چاہیے جس سے عام کے جو مشملات ہیں، مشمولات ہیں، ان کو علیحدہ کیا جائے کلام کے ذریعے. عام کے مسمیات کو یا اس کے مشمولات میں سے چند کو کلام کے ذریعے، جو کہ مستقل کلام ہو، موصول ہو، اس کلام کے ذریعے علیحدہ کیا جائے. اس واسطے میں بولا تھا شروع میں استثناء کے ذریعے، شرط کے ذریعے علیحدہ کیا جائے. ٹھیک ہے. وقضا، اچھا، استثناء اور شرط کے ذریعے علیحدہ کیا گیا تو بھی تخصیص نہیں بولتے، ہم غلط بولے. استثناء اور شرط کے ذریعے علیحدہ کیا گیا تو بھی تخصیص نہیں بولتے، مستقل کلام ہونا چاہیے. یہ استثناء اور شرط مستقل کلام نہیں کہلاتا. بولو، مستقل کلام ہونا چاہیے. کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ اچھا. وقضا ان لم يكن مستقلا، اسی طرح اگر وہ مستقل کلام نہ ہو، بل کان بغایت، بلکہ وہ غایت سے ہو، غایت میں حتی وغیرہ کے ذریعے، ہاں، الا حتی، یہ غایت ہوتی ہے. او شرط، یا شرط کے ذریعے ہو، او استثناء، یا استثناء کے ذریعے ہو، او صفت، یا صفت کے ذریعے ہو. وسيجيء تفاصيلها، اور اس کی تفصیلیں آگے آئیں گی، اس کی تفصیلیں آئیں گی. وقضا ان لم يكن موصولا، اسی طرح اگر وہ کلام موصول نہ ہو، اگر وہ کلام موصول نہ ہو بلکہ علیحدہ دوسری جگہ کلام آ رہا ہو، تو پھر وہ ناسخ تو ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے مخصوص نہیں ہو سکتا. وقضا ان لم يكن مستقلا، اچھا، وقضا ان لم يكن موصولا بل كان متراخيا، اسی طرح اگر وہ موصول نہ ہو بلکہ متراخی ہو، لا يسمى تخصیصا، تو بھی اس کو تخصیص نہیں بولیں گے، بل نسخا، بلکہ اس کو کیا بولیں گے بھائی؟ نسخ بولیں گے. وسيجيء على ما سيجيء، جیسا کہ عنقریب ابھی آ رہا ہے. تو کیا چیزیں ہو گئی بھائی آپ یہاں پہ؟ عام غیر مخصوص من الباس کے اوپر تفصیل آ گئی. اب یہاں مخصوص من الباس کو بتا رہے ہیں کہ مخصوص کسے کہتے ہیں کہ عام کے مسمیات میں سے بعضوں کو علیحدہ کیا جائے مستقل موصول کلام کے ذریعے. بولو، تو دو چیزیں ہو گئی اس میں، کلام ہونا چاہیے اور دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ مستقل کلام ہونا چاہیے اور موصول ہونا چاہیے. تین چیزیں ہو گئی، کلام ہونا، مستقل ہونا، موصول ہونا. جو کلام نہیں ہے، صرف عقل سے یا حس سے اپن تخصیص کر رہے ہیں، اس کی اہمیت نہیں ہے. اس کی وجہ سے عام کی قطعیت ختم نہیں ہوگی. اس کی وجہ سے دوسری چیز، اگر وہ کلام تو ہے، اگر وہ کلام تو ہے لیکن جو مستقل نہیں ہے، جیسے کہ غایت ہے، استثناء ہے، شرط ہے، یہ کلام ہے لیکن کیا مستقل کلام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی عام کی قطعیت ختم نہیں ہوگی. تیسری چیز، موصول ہونا ضروری ہے، علیحدہ مفصول نہ ہو. علیحدہ مفصول کا مطلب یہ کہ اس جگہ نہیں بول رہے آپ، بعد میں بول رہے ہیں، دوسری جگہ بول رہے ہیں. سمجھ میں آئے گا نا؟ ایک حکم پہلے بیان کر دیا گیا، بعد میں دوسرا حکم بیان کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیان کیا جا رہا ہے تو موصول کہلاتا ہے. سمجھ میں آئے گا نا؟ جیسے حل اللہ البیع وحرم الربا، یہ حرم الربا یہاں پر جو ہے مخصوص ہے، ایسا نہیں بولا جا رہا. کسی اور جگہ حکم آ رہا ہے تو اس کو آپ ناسخ بول سکتے ہیں. کیا بول سکتے ہیں؟ اس کو ناسخ بول سکتے ہیں، لیکن مگر ناسخ کے لیے یہ ہونا ضروری ہے کہ یہ پہلے والا ہے وہ بعد والا ہے، پتہ چلنا پڑتا. تو اس کو ناسخ بول سکتے ہیں لیکن اس کو جو ہے مخصوص نہیں بول سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چیزیں ہوئی. وعند الشافعی کل ذلک یسمى تخصیصا، امام شافعی ان سب کو تخصیص مانتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تخصیص عقلی بھی ہو سکتی ہے ان کے پاس اور ناسخ سے بھی تخصیص ہو سکتی ہے، اسی طرح پر وغیرہ وغیرہ کچھ چیزیں بھی تخصیص ہو سکتی ہے. لأن عنده قصر العام على بعض المسميات مطلقا، اور اس لیے کہ ان کے پاس عام کو محصور کر دینا ہے اس کے بعد مسمیات پر. ان کے پاس کوئی تفصیل ایسی نہیں ہے، کلام مستقل موصول وغیرہ کی شرط نہیں. امام شافعی مخصوص کس کو مانتے ہیں؟ تخصیص. عام کے بعض مسمیات پر، یعنی اس کے بعض معنوں پر اس کو محسوس کر دینا، اس کو محصور کر دینا، اس کو کیا کر دینا؟ محصور کر دینا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تخصیص ہو گئی. اب یہ شرائط نہیں ہے کلام مستقل موصول وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وكثيرا ما يطلق التخصيص على المتراخي مجازا عندنا ايضا، ہمارے پاس بھی بہت ساری مرتبہ متراخی کو مجازن ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ تخصیص کہہ دیتے ہیں.
متراخی کو کیا کہتے ہیں ہم بھی مجازن تخصیص کہہ دیتے ہیں بہت سارے مقامات پر، بہت سارے، یعنی ہم بھی جو یہ جو تخصیص کی جو شرائط ہیں ان شرائط کے پیش نظر تخصیص ہوگی یہ تو بول رہے ہیں، لیکن کئی جگہ پر جو ہے ہم کیا کہہ دیتے ہیں مجازن، جو اصطلاحی جو تخصیص ہے اس کے بغیر بھی جو بعد میں آنے والا ہے اس کو تخصیص بول دیتے ہیں، یعنی ناسخ کو بھی ہم تخصیص بول دیتے ہیں کبھی کبھار، مجازی طور پر ہے وہ۔ اسی طرح پر جو ہے کلام مستقل اگر نہیں ہے پھر بھی کیا بول دیتے ہیں ہم استثناء، جیسے میں شروع میں بولا تھا استثناء آ گئی، شرط آ گیا وغیرہ وغیرہ، اس کو بھی جو مجازن تخصیص بول دیتے ہیں۔ تو ہمارے جو الفاظ شروع میں ہوئے تھے اس کو آپ مجاز پہ محمول کر لو، کیا کر لو مجاز پر اس کو تخصیص بول دیتے ہیں، لیکن یہ اصطلاحی تخصیص نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ احناف میں بھی شرط کو، استثناء کو، یا کلام جو ہے علیحدہ کلام کو، موصول کلام جو نہیں ہے اس کو، یا جو ہے غیر کلام کو بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں مجازن تخصیص قرار دیتے ہیں، لیکن وہ اصطلاحی تخصیص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ کیا ہوا، عام کے اندر یا تو خاص کر لیا جائے مجہول طور پر یا معلوم طور پر، تو اس کو کیا ہوتا ہے تخصیص مجہول یا تخصیص معلوم بولا جاتا ہے۔ اب دیکھیں وَنَصِيرُ الْخُصُوصِ الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ قَوْلُهُ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور خصوص معلوم اور مجہول کی مثال ایک ہی ہے، اللہ البیع وحرم الربا، ہاں ایک ہی چیز کی مثال دونوں ہے، دونوں کی مثال صرف ایک ہے۔ نظیر خصوص معلوم اور مجہول کی مثال ہے اللہ تعالیٰ کا قول احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا۔ کیسے دونوں کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے فإن البیع لفظ عام، اس لیے کہ لفظ بیع عام ہے، لدخول لام الجنس فیہ، اس میں لام جنس کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ البیع، البیع میں لام جنس ہے، الف لام جنس کے لیے، تو تمام بیع جن سے بیع حلال ہے، جن سے بیع، تو جن سے بیع میں کہ بہت سارے بیع ہے نا بھائی، شراب کی بیع بھی ہو سکتی ہے، فلاں کی بیع بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزوں کی بیع ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ بیع، جن سے بیع کو حلال قرار دیا ہے، مگر شراب کی بیع نہیں ہو سکتی، اس لیے ہو سکتی کہ شراب مال نہیں ہے، بیع کا مطلب مال کا مطلب مال سے ہونا چاہیے، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو احل اللہ البیع کے اندر جن سے بیع کو حلال کر دیا گیا ہے، وحرم الربا، اور ربا کو حرام کیا گیا ہے، سمجھ میں آیا نا سب؟ تو لام جنس کے داخل ہونے کی وجہ سے لفظ بیع عام ہے اس میں، وقد خص اللہ منہ الربا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ربا کو خاص کر دیا ہے، اس سے ربا کو، تو ربا بھی ایک طرح کی بیع تھی، عام بیعوں میں سے ربا کی بیع کو باہر نکال دیا گیا ہے، عام بیعوں میں سے، تو عام بیعوں کا حکم کیا تھا حلال، اب ربا کا حکم کیا اس کے بالکل الٹ ہے، حرام، سمجھ میں آ گیا نا سر؟ ربا بھی بیع ہے، ربا بھی بیع ہے، لیکن عام بیعوں میں سے اس کو حکم سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، اب آگے بڑھو، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْفَضْلُ، اور لغت میں وہ ہے زیادت، ربا لغت میں کس کو بولتے ہیں؟ اب تک ہم ربا بول رہے ہیں اس کو، ربا کے معنی کیا ہے پھر؟ اور وہ لغت میں زیادتی کا نام ہے، لغت میں وہ زیادتی، وَلَمْ يَعْلَمْ أَيَّ فَضْلٍ يُرَادُ بِهِ، اور ولم یعلم مجھول پڑھیں گے، اور نہیں جانا جاتا ہے کہ کون سی زیادتی اس سے مراد لی گئی ہے، اور نہیں جانا جاتا ہے کہ کون سی زیادتی اس سے مراد لی گئی ہے، لأن البیع لم یشرع الا للفضل، اس لیے کہ بیع مشروع نہیں ہوئے مگر زیادتی کے لیے، سمجھ رہے ہیں گیم یہ؟ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور زیادتی کو حرام کیا ہے، ارے بیع کرتے کیوں؟ زیادتی کے لیے کرتے ہیں، ابھی تو کپڑے بیچ رہے ہیں، کیوں بیچ رہے ہیں بھائی؟ پیسے زیادہ آتے ہیں کیوں بیچ رہے ہیں نا؟ اگر جو ہے اگر برابری سرابری کے واسطے کوئی بیع کر رہا تو اس کو تو آپ بیوقوف بولیں گے، سمجھ میں آ گیا نا؟ پوری محنت کر رہا، لا رہا، رکھ رہا، 2 4 روپے کمانے کے واسطے کر رہا نا، تو اب سمجھ میں نہیں آتا یہ جملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور زیادتی کو حرام کیا ہے، اور زیادتی ہے کس کا نام؟ بیع بھی زیادتی کی واسطے، تو کوئی بھی بیع جائز نہیں ہونا چاہیے، اس حساب سے، اس حساب سے ایسے ہونا چاہیے۔ تو جو ہے کلام تھوڑا سا مطلب ہے کہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی نہیں ہو رہی، اب اس کا حل دیکھیں کیا ہے۔ اور جو ہے بیع مشروع نہیں ہوئے مگر زیادتی کے لیے، فهو حينئذ نظیر الخصوص المجهول، تو اس وقت وہ خصوص مجہول کی نظیر ہوئی، اس وقت کیا ہو گئی وہ، سمجھ میں آئے گا نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور اس میں سے کچھ بیع کو حرام کیا ہے، وہ کون سی بیع ہے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ کون سی بیع ہے؟ تو یہ ہو گیا عام مخصوص منہ البعض مجہول، عام مخصوص من البعض مجہول، جب تک آپ کو نہیں معلوم تھا وہ زیادتی کون سی ہے جو حرام کی گئی ہے، اس وقت تک وہ کیا ہے؟ بیع مخصوص مجہول، بولو عام مخصوص من البعض مجہول۔ ٹھیک ہے بھائی، آگے دیکھو، ثم بینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقولی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اپنے قول سے، کیا ہے قول آپ کا؟ یہ ہے الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بیان کی کہ یہ 6 چیزوں کا آپس میں تبادلہ، 6 چیزوں کا آپس میں تبادلہ ہو، اور تو برابر سرابر ہونا ضروری ہے اور زیادتی حرام ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز کا، ان 6 چیزوں کا آپس میں تبادلہ کمی زیادتی کے ساتھ زیادتی ہے. بولو وہ زیادتی نہیں کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اب یہ عام مخصوص بالباس کیا ہوگا، معلوم ہوگا. تو اس زیادتی سے مراد ان چیزوں میں، ان 6 چیزوں کی جو مقصد ہے ابھی تک، ان 6 چیزوں میں آپس میں کمی زیادتی حرام ہے. وہ زیادتی سے مراد یہ زیادتی ہے، وہ زیادتی سے مراد یہ زیادتی. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ فهو حينئذ نظیر المخصوص المعلوم، خصوص المعلوم. تو اس وقت وہ خصوص معلوم کی نظیر ہوئی ہے، اس وقت وہ نظیر ہوئی. سمجھ میں آ گیا نا؟ پھر آگے چل کے پھر تھوڑا پیچیدگی آ جاتی. کیسے پیچیدگی آ جاتی؟ ٹھیک ہے بھائی، ان 6 چیزوں میں تو بتایا گیا، ان 6 چیزوں کے علاوہ دوسروں میں کیا، ان 6 چیزوں کے علاوہ اب اس میں 2-3 طبقے ہو گئے. بعض طبقات بولتے ہیں بھائی نہیں، زیادتی 6 چیزوں میں چلتی، اس کے علاوہ کوئی زیادتی نہیں ہے، اس کے علاوہ بعض لوگ یہ بول دیے. بعض لوگ کیا بولے؟ نہیں، یہ بولے کہ ان 6 چیزوں کے علاوہ کوئی زیادتی نہیں ہے. اگر آپ جو دوسری چیزیں خریدنا چاہ رہے ہیں، بیچنا چاہ رہے ہیں، جس طرح ان 6 چیزوں میں چاول کا ذکر نہیں آیا، اگر چاول کمی زیادتی کے ساتھ آپس میں تبادلہ کریں تو یہ بولتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے، بعض لوگ ایسے بھی، لیکن یہ اکا دکا تھے. یہ لوگ کیا تھے؟ اکا دکا تھے، ان کی اہمیت نہیں ہے. جیسے ان کی اہمیت نہیں ہے نا جو آ کے بیٹھتے ہیں فون میں رہتے ہیں مسلسل، ویسے ان کی اہمیت بھی نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ اس کے بعد یہ بولے کہ نہیں، یہاں مراد یہ 6 چیزیں نہیں ہیں، یہاں مراد یہ 6 چیزیں مثال دی گئی ہے، ان 6 چیزوں میں مثال دی گئی ہے، بلکہ زیادتی ان 6 چیزوں کے علاوہ دوسروں میں بھی ہو سکتی ہے. اور امت کا ایک بڑا طبقہ 99% سے زیادہ افراد یہ مانتے ہیں، بولو یہ چیزیں بطور مثال کے دی گئی، ان 6 چیزوں کے علاوہ میں بھی زیادتی ہو سکتی ہے. اب وہ کون سی زیادتی ہے، کیا ہے، اس کے لیے علت نکالی گئی ہے، اس کے لیے علت نکالی گئی، وہ تفصیلات تو آگے آئیں گی. بس اتنا سمجھو خالی. اور یہ خصوص معلوم کی نظیر ہو گئی. لیکن لم یعلم حال ما سوى الاشیاء الستہ، البتہ تھا لیکن نہیں جانا گیا ہے 6 چیزوں کے علاوہ چیزوں کا حال. ما سوا بولے تو علاوہ، نہیں جانا گیا اس کا حال جو 6 چیزوں کے علاوہ ہے، البتہ بالکل بھی. ولہذا قال عمر، اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے خرج النبی عنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے چلے گئے، تشریف لے گئے. ولکن ولم یبین لنا ابواب الربا، اور نہیں بیان کیا ہمارے لیے ربا کے دروازوں کو، یعنی بیانن شافین، یعنی کوئی شافی بیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان نہیں فرمایا. لہذا اب ان 6 چیزوں کو بطور مثال سمجھ کر اور بقیہ چیزوں کے بارے میں حکم تلاش کرنے میں فقہا کے الگ الگ جو نقاط نظر بنے، تو اس سے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر قیاس کرنا پڑتا ہے، ظاہر سی بات ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کیونکہ نظیر مخصوص معلوم ہو گیا نا، یہ عام جو ہے جب اس کے لیے خصہ عن البعض ہو گیا ہے تو عام کی قطعیت باقی نہیں رہی، اوپر بولا گیا ہے. جب قطعیت باقی نہیں رہی تو اس بات کا امکان بچتا رہتا ہے کہ جیسے ان 6 چیزوں میں ربا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ چیزوں میں بھی ربا ہو سکتا ہے. لیکن یہ 6 چیزوں میں جو کیفیت، جو سبب، جو وجہ، جو علت دکھ رہی، اسی علت کی وجہ سے دوسروں میں بھی ربا ہو سکتا ہے. اب وہ علت ڈھونڈنے کے لیے الگ الگ فرقے بنے. سمجھ میں آ گیا نا؟ ابو حنیفہ نے کیا علت تلاش کی؟ قدر مال جنس، یعنی ہم جنس چیزیں ہونا چاہیے اور تولی یا ناپی جانے والی چیزیں ہونا چاہیے. ان 6 چیزوں میں 2 چیزیں تو جو ہے تولنے والی ہے، سونا چاندی، بقیہ 4 چیزیں ناپنے والی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولی اور ناپی جانے والی چیزوں کی مثال دینے کے لیے یہ چیزیں بیان فرمائیں گی. کون کہتے ہیں یہ؟ آیا سمجھ میں؟ شافعی نے کیا علت نکالی؟ انہوں نے بولا کہ دو بھائی یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں بطور علت کے بیان کرے ہیں. کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ ایک تو یہ کہ سونا چاندی، ایک تو یہ کہ دوسرے ایک کھانے پینے کی چیزیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو انہوں نے علت نکالے ہیں ثمنیت اور طعمیت. کیا بولے ہیں؟ تو انہوں بولتے ہیں ربا چلتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں یا سونے چاندی میں، اس کے علاوہ ربا نہیں چلتا. سیمنٹ میں نہیں چلتا، ریتی میں نہیں چلتا، ناپنے والی چیزوں میں. اگر کوئی آدمی ادھر سے 2 تھیلے سیمنٹ دیا، ادھر سے 50 تھیلے سیمنٹ دی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ کھانے میں نہ کھاتے نہ پیتے. اپن کھاتے کیا سیمنٹ کو؟ نہیں کھاتے. تو انہوں بولتے ہیں ربا چلتا ہے صرف قیمت میں، سونا چاندی پیسہ ہے، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں میں، ہاں اس کے علاوہ چیزوں میں ربا نہیں چلتا. وہ بولے ہو. خیر چلو. تو فعلل ابو حنیفہ بالقدر والجنس، ابو حنیفہ نے تعلیل بیان کی، علت بیان کی قدر والجنس کی، اور شافعی نے بالطعم والثمنیہ، کھانے کی اور قیمت کی. وہ مالک بالاقتیات والادخار، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو ہے ذخیرہ اندوز کی، غذاؤں کی چیزیں اور ذخیرہ کرنے کی چیزیں.
غذاؤں کی چیزیں ہیں ذخیرہ کرنے کی چیزیں. سونے چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے, باقی چیزوں کیا بنتا ہے, آپ غذا بناتے ہیں. ایسا فعمل کل بمقتضى تعلیلہ, تو ہر ایک نے عمل کیا ہے اپنے تعلیل کے مقتضا کے ساتھ, فی تحریم اشیاء و تحلیل اشیاء, اشیاء کے حلال کرنے میں اور اس کے حرام کرنے میں, جیسا کہ قیاس کے بیان میں تفصیل آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.